جی میں کرنے لگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ آج ایک نیا ٹاپک کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے محموز۔ چھوٹا سا ٹاپک ہے تو آپ لوگ پلیز اپنی اٹینڈنس بھی لگا لیں تاکہ بعد میں بھول نہ جائیں۔ یہ ٹاپک ویسے اس کا تعلق جو ہے وہ تجوید سے ہے، گرامر سے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب ہم ایک ایک لفظ کی گرامیٹک انالیسس کرتے ہیں اور کچھ تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ ہمیں تھوڑا سا کنفیوز کر دیتی ہیں، تو اسی کے حوالے سے ہم اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ محموز بیسکلی جس طرح ہم نے کہا تھا کہ آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کا جو مادے ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مادے جو ہوتے ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، اور ان 3 حروف جو ہیں اس کے وہ ہم کیا کہتے ہیں، لفظ ہم فعل کا یوز کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جو اس کا پہلا حرف ہے اس کو ہم نے نام رکھ دیا ہے فا کلمہ، اور جو اس کا دوسرا حرف ہے مادے کا 3 حرف سے حروف سے مل کے بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ، اور جو اس کا لاسٹ لیٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں لام کلمہ۔ تو یہ ہم نے 3 نام دے دیے اپنے مادے کے 3 حروف کو، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ بہت ہی کم، بہت ہی ریئر 4 حروف سے مل کے یا 5 حروف سے مل کے بھی الفاظ بنتے ہیں، لیکن پورے پارے یا پورے سپارے میں ہمیں 1 یا 2 ایسے الفاظ ملیں گے جو 4 یا 5 حرفی ہوں گے۔ تو کیونکہ میکسیمم زیادہ تر 3 حرفی الفاظ ہیں تو اس وجہ سے ہم جو ہیں اس کو 3 حروف ہی کی بات کریں گے۔ اب جو 3 حروف ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے مادے کو 2 گروپ میں ڈال دیا تھا۔ ایک گروپ ہمارا مادے کا تھا جس کا ہم نے نام رکھا تھا غیر صحیح حروف، غیر صحیح مادہ، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں صحیح مادہ۔ غیر صحیح مادہ وہ ہوتا ہے جس کے جو مادہ ہے اس کے اندر آپ کے حروف علت آ جائے، وہ مادہ جس کے بیچ میں یا جن کے حروف میں کہہ دیتے ہیں، وہ مادہ جن کے حروف میں الف، واو یا آ جائے، یعنی کہ حروف علت آ جائیں۔ غیر صحیح مادہ کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ مادہ ہے جو کہ علیل ہے، بیمار ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہے، وائرس ہے جس نے اس کو بیمار کر دیا۔ اب یہ جو حروف ہیں یہ علاج مانگتے ہیں، یعنی کہ ان کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ جو حروف علت ہے وہ فا کلمہ پہ بھی ہو سکتا ہے، عین کلمہ پہ بھی ہو سکتا ہے، اور لام کلمہ پہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اسی کے حوالے سے ہم نے اس کو نام دے دیے تھے۔ فا کلمہ پہ اگر ہو تو اس کی بیماری کچھ اور کہلاتی ہے، مثال کہلاتی ہے۔ عین کلمہ پہ اگر مادہ حروف علت آ جائے تو اس کو ہم جو ہے اجوف کی بیماری کہتے ہیں، اور لام لاسٹ لیٹر پہ آ جائے، مثال سیکنڈ نمبر پہ اجوف اور تھرڈ نمبر پہ ناقص، یعنی کہ یہ 3 بیماریاں ہیں جو اس کے اوپر موجود ہوتی ہیں۔
آج ہم بات کریں گے ایک اور مادے کی، یہ وہ مادہ ہے کہ جس کے بیچ میں، وہ مادہ جس کے درمیان میں یا بیچ میں یا کہیں پہ بھی حمزہ آ جائے. پھر میں کہوں گی کہ وہ مادہ جس کے بیچ میں حمزہ آ جائے وہ بھی علیل مادہ ہوتا ہے. اور علاج چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی وہی والی بات کہ جو حمزہ ہے وہ فا کلمہ پہ ہو سکتا ہے، اسی طرح حمزہ جو ہے عین کلمہ پہ ہو سکتا ہے، اور یا حمزہ جو ہے وہ لام کلمہ پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 حمزہ فا کلمہ پر، نمبر 2 حمزہ آپ کا عین کلمہ پہ یعنی کہ سینٹر میں، اور نمبر 3 وہ جو حمزہ ہے وہ آپ کے لام کلمہ پہ. اب حمزہ کی موجودگی جو ہے وہ محموز کہلاتی ہے، اور اسی طرح سے ہم اس کو نام دیں گے جس طرح کہ ہم نے عین کلمہ پہ یہ جو حروف علت میں بھی ہم نے کہا تھا کہ واو جو ہے واوی یا واو جو ہے یائی. ٹھیک ہے، یا واوی یا جو ہے یائی، یعنی کہ وہ کس جگہ پہ کس مقام پہ ہوتا ہے. تو اسی طرح حمزہ کو بھی جب وہ فا کلمہ پہ ہوگا تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ محموز الفا. اس کو کہا جاتا ہے محموز الفا، یعنی کہ فا پہ محموز کا ہونا. اسی طرح عین کلمہ پہ ہوگا تو محموز العین، اور اگر لام کلمہ پہ ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ محموز اللام. تو یہ ہمارے پاس 3 نام ہو گئے تینوں کے حوالے سے، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام. مثال کے طور پہ ہم اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کا مادہ جو ہے روٹ ورڈ جو ہے اس کی پہلا لیٹر جو ہے وہ حمزہ والا ہے. مثلا ہمارا ایک ورڈ ہے اکلا. کیا مطلب ہے اس کا اکلا؟ جی افشاں، اکلا اس نے کھایا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ابھی صرف اس کو اگر مادے کو لیں تو حمزہ کاف لام. تو یہ آپ کا وہ مثال ہو گئی جس میں پہلا لیٹر جو ہے آپ کا، اب یہ جب ورڈ آئے گا، یہ جب مادہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کہو گے یہ محموز الفا کی مثال ہے. اب وہ ورڈ جس کے جو ہے سینٹر کے اندر آ جائے، اس کی کوئی مثال دیکھ لیتے ہیں جس کے سینٹر میں آ جائے. مثلا
آپ کے پاس ورڈ ہے سألا. سألا کیا مطلب ہے سألا کا؟ سوال کیا. بالکل. تو اب اس کی جب روٹ ورڈ آپ دیکھو گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے سینٹر میں حمزہ آیا ہوا ہے. تو یہ اب کس کی مثال ہے؟ محموز العین کی. آخری مثال جو ہے وہ ہماری کیا ہے؟ قرآت. قرآت ہم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قرأ. اس نے قرآت کی. قرأ. تو اب اس کی آپ دیکھ رہے ہو لام کلمہ جو ہے آخری حرف جو ہے وہ اس کی حمزہ پہ اینڈ ہو رہی ہے. تو یہ 3 طرح کے الفاظ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ تینوں الفاظ جو ہیں، ایک فا کلمہ محموز الفا، ایک عین کلمہ محموز العین، اور ایک لام کلمہ محموز العین. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو کہے کہ یہاں پہ علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اور علاج جو ہے وہ زیادہ تر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم ہمیشہ زیادہ تر کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کی بات نہیں کرتے. زیادہ تر تبدیلی فا کلمہ پہ آتی ہے. یعنی کہ محموز الفا، یہ ہمیں بیسکلی سمجھنا ہے. اور محموز العین اور محموز اللام، اس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ تبدیلیاں نہیں آتی. ٹھیک ہے. زیادہ تر تبدیلی جو ہے، جو علاج کی ضرورت ہے، وہ محموز الفا کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو تبدیلی ہے وہ مزید آگے 2 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1 تبدیلی جو ہے لازم تبدیلی، یعنی کہ یہ آپ کو کرنی ہی ہے ہر حال میں، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ جب آپ کے پاس فا کلمہ پہ جب آپ کے پاس حمزہ آ جائے تو آپ کو ہر حال میں وہ تبدیلی لے کے آنی ہے. اور دوسری جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اختیاری. اختیاری یعنی کہ اس میں آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کے پاس چوائس ہے. جو عرب قبائل ہیں، کچھ علاقوں میں وہ تبدیلی کی جاتی ہے اور اسی طرح سے بولا اور لکھا جاتا ہے، اور کچھ عرب علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ تبدیلی نہیں کی جاتی، اور جس طرح سے وہ لفظ ہے اسی طرح سے اس کو بولا اور لکھا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم چینج لے آئیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم چینج نہیں لے کے آئیں گے تو بھی ہمارا لفظ غلط تصور نہیں کیا جائے گا. لیکن جو پہلی والا رول ہے اس میں ہمیں آپشن نہیں ہے، وہ ہمیں ہر حال میں تبدیلی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تبدیلیاں ہیں جو کہ ہم نے اپنے الفاظ کے اندر لے کے آنی ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لازم تبدیلی ہے وہ کیا ہے. لازم تبدیلی، اور یہ کس پہ آئے گی؟ محموز الفا. جب بھی آپ کے ایسے الفاظ آ جائیں جہاں پہ آپ کو جی ایسے الفاظ جہاں پہ ہمیں یہ تبدیلی لازمی کرنی ہے. یہ چیز ہم آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے، اسی طرح زیر کی دوستی
یا کے ساتھ ہے اور پیش کی دوستی واؤ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے بیسٹ کمبینیشن ہوتے ہیں۔ الف زبر کے ساتھ فرینڈشپ رکھتا ہے، زیر یا کے ساتھ فرینڈشپ رکھتی ہے، اور جو ہے واؤ کی دوستی پیش کے ساتھ ہے۔ محمود الفا میں جو لازم تبدیلی ہے اس کا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، جب بھی دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، جب بھی دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم فا کلمہ کی بات کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا کہ فا کلمہ سے پہلے ایک حمزہ اور پھر فا کلمہ پہ بھی حمزہ، تبھی دو حمزہ اکٹھے ہوں گے نا،